وہ کہ سارے جنات جو ہے نا وہ برے ہوتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، کرسچنز بھی ہیں، جوز بھی ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں. تو بیسیکلی جنات جس علاقے میں رہ رہے ہیں، جس دین کو فالو کر رہے ہیں، جنات میں ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، وہ ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کا کھانا پینا بھی ہوتا ہے. بلکہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور رات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے، یعنی چلے گئے. صحابہ ڈھونڈتے رہے، اتنا ڈھونڈتے رہے کہ وہ پریشان ہو گئے اور کہتے ہیں ہر جگہ چھان لی. دے ور اسیومنگ کہ اللہ کے وسلم کو اسیسینیٹ کر دیا کسی نے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری وہ ورسٹ نائٹ تھی جو کسی انسان پہ گزرتی ہے. صبح ہوئی تو اللہ کے وسلم آ رہے تھے تو آپ سے فرمایا کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کو ڈھونڈتے رہے اور ڈر تھا کہ آپ چلے گئے ہیں دنیا سے اور کسی نے آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا. تو بڑی بری رات گزری ہم پہ. تو انہوں نے کہا کہ جنات کے ڈیلیگیشن میں سے ایک ڈیلیگیشن یعنی ان کا داعیہ آیا تھا اور میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا. میں نے ان پہ قرآن پڑھا، میں نے ان پہ قرآن کی تلاوت کی اور انہوں نے مجھے ٹریسز دکھائے. مطلب بات یعنی گپ شپ نہیں، ان کو دین کی دعوت دے رہا تھا اور انہوں نے مجھے اپنے ٹریکس دکھائے اور وہ دکھائے ٹریسز آف فائر دکھائے. اور پھر کہا جنات نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خوراک کیا ہے، ہمارا کھانا پینا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری وہ خوراک ہے جو جس ہڈی پہ یعنی جس گوشت پہ بسم اللہ پڑھا جائے اس کی ہڈی پہ ہے، یعنی اس پہ بسم اللہ پڑھا جائے. اور جو اینیمل کا جو ایکسکریشن ہے وہ تمہارے اینیمل سے کھانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فرمایا کیونکہ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، ان کو پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے. اور قرآن میں بھی آتا ہے نا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ آمَنَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا، کہ ہمیں سے مسلمان بھی اور ہمیں سے دوزخی بھی ہیں یعنی گمراہ بھی ہیں. جس نے جو ایمان لایا اس نے ایک اچھے راستے کو پا لیا. سو ڈفرنٹ ٹائپس کے بھی جنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فلائنگ جنز ہوتے ہیں، بلکہ حدیث میں 3-4 ٹائپس آتی بھی ہیں. فلائنگ جنز ہوتے ہیں جو کہ اڑتے پھرتے ہیں، آسمانوں میں جاتے ہیں. بلکہ یہ تو وہ جنز ہیں قرآن میں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ اللہ کے وسلم آئے نا تو یہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ ہم جب آسمان کی طرف جاتے تھے نا اس دور میں تو ہم نے پایا بڑا شدید پہرا. اور کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کو سننے یا کوئی بات سننے جاتے تھے فَوَجَدْنَاهَا کہ ہم نے نا پیچھے سے نا ہمیں ایک شہاب راشدہ، پیچھے ہمارے ایک شہاب ثاقب آتا اور ہمیں ایک سٹار فالو کرتا جس کو ہم شوٹنگ سٹار کر کے بڈھے کا ویش کہتے ہیں. رجوم الشیاطین آتا ہے نا کہ اسے رجم کیا جاتا ہے شیاطین تو ان کو بھگاتے. تو یہ بیسیکلی فلائی کرنے والے ہوتے ہیں. کچھ جنات ہوتے ہیں جو کہ گھروں میں جگہ پاتے ہیں، ٹریولرز ہوتے ہیں گھر میں. ان کو نا عامر بولتے ہیں اور ان کی جو پلورل وہ عمار ان کو بولتے ہیں. وہ وہاں پہ ٹریول کرتے ہیں. اچھا ان میں سے مسلمان وہ بھی جو عام جنات کو جنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو برے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں. اور ٹاپ پہ عفریت ہوتا ہے. عفریت اس سے ٹاپ پہ آتا ہے. بیچ میں آتے ہیں معارج. معارج وہ جنات ہیں جو شیطان سے ورس ہیں اور عفریت سے کم ہیں. عفریت از the most violent اور aggressive اور سب سے طاقتور ان میں ہوتے ہیں. جو سلمان علیہ السلام کا واقعہ ہے تو عفریت کھڑا ہوا اور کہا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے تو تخت لے آؤں گا. لیکن اس کے بعد علم والے انسان نے کہا کہ آپ کے آئی بلنک سے پہلے لا دوں گا میں. لیکن عفریت بھی مسلمان ہو سکتے ہیں. جیسے سلمان علیہ السلام کے سامنے وہ مسلمان ہوئے ہوئے تھے اور وہ آئے ہوئے تھے تو ہو سکتے ہیں. لیکن ان کی یہ کیٹیگریز ان کی اولاد ہوتی ہے اور وہ سب ہوتی ہے. سو ایک وہ شیپ شفٹنگ والے بھی ہوتے ہیں ایگزیکٹلی اپنی فارمز بدلتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا نا کہ انسان کی فارم میں آ جاتے ہیں یا سانپ کی فارم میں آ جاتے ہیں یا کالے کتے کی فارم میں آ جاتے ہیں. ایزی شیپس ان کے لیے کون کون سی ہوتی ہیں وہ بتائیں. یہ یعنی انسان کی فارم میں آنا، سانپ کی فارم میں آنا، کالے کتے کے بارے میں کالا رنگ ان کو بڑا پسند ہے. ہاں کالا رنگ بالکل. تو یہ کالا سانپ، کالا کتا، کالا کوا کی فارم میں بڑے ایزیلی کنورٹ ہو جاتے ہیں. لیکن انسانوں کے اندر آنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں. اٹس ناٹ ایزی فار دیم ٹو مطلب کسی انسان پہ حاوی ہونا ان کے لیے بڑی مشکل ہے. ابھی ہم بات شروع میں کر رہے تھے نا کہ اگر کوئی جن انسان کو پوزیس کر لیتا ہے تو یہ جو پوزیشن والا کام بھی جو ہے نا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کی اور پوزیس کر لیا. اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے. وہ سائنس یہ ہے کہ بیسکلی انسان جو ہے نا جب کچھ چیزیں اس کے اوپر سے گارڈز اترے ہوتے ہیں نا تب پوزیشن ایزی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جن جو ہے وہ گزر رہا تھا اس نے کہا چلو بھائی آج اس کے پوزیس کر. ایسا نہیں ہوتا. وہ موسٹ آف یعنی فرسٹ آف آل یہ کہ پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ جن آپ کے ساتھ پنگا کیوں لے گا. پہلی بات ہے تو پنگا لینے کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک وجہ ہے کہ آپ نے اس کو چھیڑا ہے.
تنگ کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ان انٹینشنلی چھیڑ دیا, مطلب آپ نے جا کے کسی درخت کے ساتھ جا کے جو ہے نا یورینیٹ کر دیا جہاں پہ ان کی فیملی, وہ ان کا گھر تھا, آپ نے, اور ہمیں منع کیا گیا کہ درختوں پہ جا کے یورینیٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایک تو ویسے بھی مسافر بھی وہاں جا کے اکثر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں, اور جنوں کے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے, اور جنات کے کھانے سے بھی وہ استنجا وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں بالکل, یعنی کہ ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں پھر اس طرح سے کسی طریقے سے آپ ان کو بن کھانا ہے نا ان کا کھانا. تو اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کیس تھا جو بتایا کہ جس میں ایک بچہ جو تھا نا, وہ شام مغرب کے ٹائم پہ, ایک بچے تھے بہت سارے, وہ نا ایک درخت تھا, بڑا پرانا کوئی درخت تھا, بہت پرانا, اس کو نا پتھر مار رہے تھے سارے, مطلب وہ پتھر مارے گا, ٹارگٹ شوٹنگ پریکٹس کر رہے تھے. تو مغرب کا ٹائم ہو گیا اور وہ پتھر مارتے گئے, اور ایک بچہ جو تھا نا اس کا نشانہ بہت اچھا تھا, اور وہ بار بار نا ڈیڈ سینٹر میں پتھر مار رہا تھا پینٹ سے, اور اس بیچارے کے اوپر پھر یہ ہو گیا تھا چیز پوزیشن والا. سو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم ان انٹینشنلی ان کو ہرٹ کرتے ہیں, اس لیے کہا گیا کہ مغرب کے ٹائم کے وقت نا بچوں کو اندر کر دینا چاہیے, کیونکہ شیطان کے لانچ ہونے کا ٹائم ہوتا ہے. تو ایک تو ہے کہ آپ نے ان کو ان انٹینشنلی ہرٹ کیا ہے, دوسرا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ویسے ہی بس شرارت کر رہے ہیں جناب کے ساتھ, جس طرح ہم کبھی کبھار کسی کے ساتھ شرارت کر دیتے ہیں, کسی کے ساتھ جان پہچان نہیں ہوتی, انڈے مارتے تھے جب آپ جو نا بچپن میں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, تو یعنی کسی کے ساتھ جاننا پہچان, کسی کے ساتھ ایسی کوئی پرینک کر رہے ہیں, آج کل تو اتنے پرینکس والے لوگ بھی نکل آئے ہیں, تو کبھی کبھار وہ کبھی چھیڑخانی بھی کر دیتے ہیں. یہ ریئر کیسز, یہ بہت ریئر ہے, یہ بہت ریئر ہے. سب سے زیادہ جو کامن ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے آپ کے پیچھے لگوایا ہے, یعنی کیونکہ جن جو ہے نا وہ اعتراف کرتا ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں, جن جانتا ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ کے ساتھ اس نے کچھ کرنا نہیں ہے, لیکن اگر وہ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کسی نے لگایا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لگایا کون ہے, وہ پیچھے جادوگر ہوتا ہے جو کہ بلیک میجک کرتا ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو جن آپ کے اوپر افیکٹ کر رہا ہے وہ کیا اثر کرے گا آپ کے اوپر, اور کس طرح پوزیس کرے گا. وہ پوزیس کرے گا جب آپ کا گارڈ ڈاؤن ہوگا. گارڈ ڈاؤن کیسے ہوگا, نہ آپ نماز پڑھتے ہیں, نہ آپ صبح شام کے اذکار کرتے ہیں, نہ آپ وضو کی حالت میں رہتے ہیں, یہ سارے آپ کے ڈیفنس میکینزم ہیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کے اوپر ایک شیلڈ آ جاتی ہے, مطلب آپ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے آپ پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. آپ وضو کی حالت میں ہوتے ہیں, شیطان آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا, یہ آپ وسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے آپ صبح شام کے اذکار کرتے ہیں, آپ کے اوپر ایک اور لیئر ہوتی ہے پروٹیکشن کی. آپ گھر سے نکلتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, پھر وہ جو شیاطین گھر کے باہر ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی آج اس کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے, وہ نکل جاتے ہیں. اور وہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو گمراہ کریں, یعنی ایون جو قارئین ہے اس کے بارے میں بات کریں گے, وہ بھی اس پہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہاؤ کین آئی مس لیڈ اے پرسن فقد ہدی و وقی و وقوفیہ, جس کو ہدایت دے دی گئی, جس کی پروٹیکشن اللہ تعالی کے سامنے ہے, جس کو یعنی کفایت اس کی. ایک چھوٹی سی دعا ہے, سبحان اللہ, کتنی دیر لگتی ہے پڑھنے میں. تو یہ اصل میں نا ہم جتنی زیادہ چیزیں اپنے اوپر لیئرز لگا دیں نا, اتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. اس کا مطلب جو بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے, دین سے دور ہوتا ہے, وہ سب سے ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے, وہ ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد ان کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں ویسے, جو ایکسٹریم ہیپینس, ہاں ایکسٹریم سیڈنس, اسی پہ دیکھیں نا. اچھا, ایک میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں کبھی کبھار دیندار بندہ بھی پھسل جاتا ہے. کس طرح پھسل جاتا ہے, دیندار بندہ ذکر اذکار کا اتنا عاجزی ہو گیا کہ ایک دن بھول گیا, ٹھیک ہے نا. اب وہ ویسے اذکار کرتا ہے, لیکن او ہو آج تو صبح دیر سے اٹھا, پھر کام پہ فوراً نکل گیا, یاد ہی نہیں رہا, آج تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا, اور او آج تو وضو بھی نہیں تھا صبح کے ٹائم. تو یعنی ایسا معاملہ کبھی کبھار دینی بندے بھی ہو سکتا ہے کہ اس پہ اگر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, کہیں پہ گارڈ اس کا ڈاؤن ہوا ہے, تو یہ نہیں کہ جب بھی گارڈ ڈاؤن ہوگا جن ہی چمٹ جائے گا, ایسا نہیں ہے. اس کے لیے میں نے کہا نا, پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے گارڈز ڈاؤن ہے, آپ کا ڈیفنس میکینزم نہیں ہے, آپ کا ڈیفنس, آپ کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, انٹری کے لیے آپ اویلیبل ہیں. دوسرا ہے آپ کسی ایکسٹریم ایموشنل سٹیٹ میں, یہ پوزیشن کے لیے آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. when the doors are open. ہاں, مطلب ایکسٹریم ایموشنل سٹیٹ کیا ہے, ایکسٹریم اینگر, غصے کی انتہا میں بندہ ہے. ایک تو پروٹیکشن ڈاؤن ہے, اوپر سے غصے, ایکسٹریم ریج میں, یہ پورٹل کھول رہا ہے آپ کا. ایکسٹریم ڈپریشن میں, بیچارہ غم میں جو ہے نا وہ ڈوبا ہوا ہے. ایکسٹریم لو میں, کبھی پیار کا بھی جن چڑھ جاتا ہے نا انسان, سیڈکشن کی ہائی سٹیٹ ہے. اور یا پھر کبھی میوزک سنتے سنتے نا ٹرانس میں, میوزیکل ٹرانس میں بس جھوم رہا ہے, وہ لہرا رہا ہے. تو دیز آر آل مومنٹس ویئر یو آر ویری ونربل. اچھا, انٹاکسیکینٹ